لیکن آج آپ دیکھیں گے امت میں بڑا طبقہ ہے، شادی بیاہ، جنازے، نیا گھر لیا، فلاں چیز کیا، ہر چیز میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بدعات نکالتا ہے، اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط یہ ہے کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو ہم کو کہاں ملتا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں۔ لہٰذا آج ایک بڑی برائی مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نکاح کو آپ دیکھیے، غیر مسلم قومیں افسوس کرتی ہیں۔ تم بولتے مسلمانوں کے پاس، مسلمان غریبی میں پڑے ہوئے ہیں، سچر رپورٹ میں ایسا آیا، فلانی رپورٹ میں ایسا آیا، مسلمان پسماندہ ہیں، غربت ہیں، یہ ڈاکیومنٹری وہ ڈاکیومنٹری، شادی کی ڈاکیومنٹری بناؤ سمجھ میں آئے گا۔ مسلمانوں کا نکاح دیکھو تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کتنا پیسہ ویسٹ کرتا ہے، بے وجہ کے خرچ، بے وجہ کے خرچ۔ جاہلیت کی رسمیں ساری مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلام سیدھا سادہ دین تھا جس کا توازن اگر زندگی میں وہ آ جائے، ساری فیلڈ صحیح ہو جائے، فائنانس صحیح ہو جائے، ایجوکیشن صحیح ہو جائے، صحت انسان کی صحیح ہو جائے، سماج صحیح ہو جائے۔ لیکن جب اسلام زندگی سے نکل کر رسم و رواج زندگی میں آ گئے، سارا معاملہ الٹا پلٹا ہو گیا۔ مسلمان اتنا نیچے چلے گیا کہ بہت ساری قومیں جن کو پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا ان کے لیے الگ قانون تھے، ان سے بھی گزرا ہو گیا مسلمان۔ بتائیے اس سے ذلت کیا ہوگی؟ جن قوموں کو پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا، مسلمان کو لا کے کھڑا کیے تو اس کے بھی بعد نمبر آ رہا اس کا، اس سے بھی زیادہ پچھڑا ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کے تو کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابی نے کہا اچھے کپڑے پہن کے ملو ذرا، ایسا آپ چلو گے لوگ دیکھ کے آپ کو، آپ کے بارے میں دل میں ان کے کمتر احساس پیدا ہوگا، آپ خلیفہ مسلمانوں کے۔ تو کہا کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، اگر آج ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے۔ آج ہماری عزت کی بنیادیں کچھ اور ہیں، اسلام ہماری عزت کی بنیاد ہونا چاہیے۔ دنیا میں مقام مل سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر۔ یہ دین ہے جس کے بغیر اللہ کے ہاں کچھ مقبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آنی چاہیے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام ہی دین ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے، اسلام نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے آج اس بگڑے ہوئے دور میں بھی جس میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی دوسری قومیں اسلام کے محاسن کو جان کر اسلام میں آ رہی۔ آج بھی دوسری قومیں، پڑھی لکھی قومیں، اسلام کو صحیح طور پر پڑھ کے اسلام میں آ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا حال اتنا بگڑا ہوا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پوری طاقت کے ساتھ میڈیا میں، لیکن پھر بھی مسلمان ہو رہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلام ابھی بھی اسی طاقت اور آن و بان کے ساتھ، شان کے ساتھ موجود ہے۔ مسلمان کیوں ایسا؟ تو اسلام کے اوپر ویسا ہے نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو نے اسلام سے دوری اپنائی، اللہ نے تجھ کو کامیابی سے، غلبے سے دور کر دیا ہے۔ اگر تو اسلام پہ ہوتا اللہ تجھ کو غالب کرتا ہے۔ اور آج قومیں آ کے پروفیسر، پڑھے لکھے، یہ وہ آ کے مسلمان کو کیا، یہ سارا جو مسلمان جو پچھڑے ہوئے ہیں نا، یہ اسلام ان کے لیے رکاوٹ بن رہا۔ مدرسے ختم کر دو، یہ کیا عبادات ہیں؟ دنیا میں جاؤ، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یہ بنو، تم لوگ مسلمان مت بنو۔ اور مسلمان بھی کیا ہے؟ نبی کی طرح اس کی بات کو مان رہا ہے۔ ہاں مائی باپ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ذرا شرم نہیں ہے کہ تجھ کو امتی کس کا بنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان کی باتیں سنتا ہے جو خود اپنے وفادار نہیں ہے، رب کے کیا ہوں گے؟ اور تو ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی باتیں سن کے بولتا ہے یہ مدرسے بند کر دینا چاہیے، ان کو اسکول بنا دینا چاہیے۔ تو بولتا ہے یہ نبوی علم کو ختم کر کے نیوٹن اور ڈارون کا علم لانا چاہتا ہے، تو کیسی عزت ملے گی؟ نبوی علم کو تو برباد کریں تو اللہ تجھ کو آباد کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟
رائے کو دین میں داخل کر دے، فلسفوں کو دین کے طور پر اپنانے لگے، اور قال اللہ قال رسول اللہ کو چھوڑ دے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یورپ اور دوسری قوموں کو تو دیکھ کر چلنے لگے، جاہلیت کی رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لانے لگے، اللہ کیسی عزت دے گا تجھ کو؟